فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بس ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی، اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی۔ ارشاد فرمایا کہ ایمان کے بجائے کفر اختیار کرنے اور اطاعت اور فرما برداری کرنے کے بجائے گناہوں میں مصروف ہونے کی وجہ سے ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ ان میں سے کوئی باقی نہ چھوڑا گیا۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے اس پر کہ اس نے دشمنوں کو ہلاک کیا اور ان کی جڑ کاٹ دی۔ اس آیت میں بھی یہ بھی تعظیم ہے کہ لوگ ظالموں کی ہلاکت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں اور اس کا شکر بجا لائیں۔ اسے معلوم ہوا کہ گمراہوں، بے دینوں اور ظالموں کی ہلاکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر شکر کرنا چاہیے۔ حضور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سیرت مبارکہ میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ ابو جہل کے قتل پر حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ عاشورہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ اس دن فرعون ہلاک ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یمامہ کی فتح اور مسیلمہ کذاب کے مرنے کی خبر ملنے پر سجدہ شکر کیا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جب خارجیوں کے درمیان یعنی دو پستانوں والے مرد کو مردہ پایا تو سجدہ شکر کیا۔ لہذا مومن کی وفات پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے، اور موذی کافر کی موت پر الحمدللہ پڑھیے۔